السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت بیان کریں. کون بتائے گا؟ رکوع میں کمر اور سر بالکل سیدھا ہوگا اور بالکل سر کو نہ جھکانا ہے اور نہ بہت زیادہ اٹھانا ہے تاکہ نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر پڑے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے، اپنے سر کو نہ نیچے جھکانا نہ اٹھانا ہے، اور اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ پر رکھنا ہے. آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ یہ والے گھٹنے کے اوپر، یوں لگا ہو جیسے آپ نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ تین میں سے دو میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. وہ کون سی ہے؟ تین میں سے کوئی ایک. کہاں پر ہوگی؟ نمبر ایک، سب سے پہلے کندھے کے برابر، اس کے بعد کان کی لو تک، یا پھر ہمارے جو انگوٹھے ہیں ہاتھ کے وہ کان کے نیچے والے لو پر ہوں گے اور یہ والا اوپر والے حصے پر چلا جائے گا. اور اس کو رکھنا کہاں ہے؟ ہاتھوں کو کندھے سے باہر، کندھے کے اندر، کندھے کے بالکل محاذات میں رکھنا ہے اس کو، بالکل محاذات میں، اور یہ ہوں گے قبلے کی طرف. انگلیوں کو نہ ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ، نہ کھول دینا ہے اس کو، نارمل بالکل. اچھا، اب پہلے تکبیر کہنی ہے یا ہاتھ اٹھانے ہیں؟ دونوں کر سکتے ہیں. محاذات کا مطلب بالکل برابر، لینتھ ایک ہی ہونی چاہیے. اچھا، تین طریقے ہیں اس میں. پہلا طریق، ایک ساتھ اللہ اکبر تکبیر اور آپ کے ہاتھ ایک ساتھ جائیں. نمبر دو، پہلے ہاتھ پھر تکبیر اللہ اکبر. نمبر تین، پہلے تکبیر پھر ہاتھ اللہ اکبر. تینوں ٹھیک ہیں، تینوں ثابت ہیں. شیخ، عورتوں اور مردوں کی نماز سیم ہی ہے یا ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کسی بھی صحیح حدیث سے 1% بھی فرق منقول نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں. دو طریقے میں نے بتائے تھے حدیث میں. کون سے ہیں وہ دو طریقے؟ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، ساری چیزیں بتاؤں گا. میں نے بتایا تھا آپ کی جو کلائی ہے، ہاتھ کی کلائی، وہ کلائی کے اوپر آ جائے ایسے، اور آپ کا ہاتھ آپ کی زرہ پر آ جائے. ایک طریقہ یہ والا، کلائی پر. دوسرا، ہاتھ کلائی پر ایسے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ کلائی پر آ جائے ایسے. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایسے. جی، اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث میں نے بتایا تھا نا، صحیح بخاری کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، کف کو کلائی پر، اور ساعد، اس کو عربی میں ساعد کہتے ہیں. صحیح بخاری میں ساعد کا لفظ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کلائی. اس کے لیے را سین غین رسق کے الفاظ بھی منقول ہیں. تو وہ یہ ہوگا اور ساعد یہ ہوگا، کف یہ ہوگا کلائی پر. یہ ثابت ہے. کیمرہ نیچے ہے، مجھے تو تصویر صاف نظر آ رہی ہے، اس سے نیچے کہاں ہوگا؟ اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا ہاتھ کو رکھنا کہاں ہے. یہ مسئلہ اہم تھا. اس میں نے دونوں موقف آپ کے سامنے رکھے تھے. ایک ہے ناف کے نیچے، ایک ہے اعلی صدری، سینے پر. سینے پر دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، دونوں صحیح سند کے ساتھ ہیں.
جبکہ ناف کے نیچے والی کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پوری کتب حدیث کے اندر عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی اسپیشل کوئی حدیث موجود نہیں ہے. کوئی حدیث جس میں یہ کہا گیا عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی یوں نہیں ہے. کہاں سے لیا گیا یہ؟ وہی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی شخص تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر علی صدری ہی اپنے سینے پر رکھے. وہ ناف کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کے نیچے. اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. حدیث تو میں نے پڑھا دی تھی آپ کو. اچھا اس میں انشاءاللہ ساری صورتحال ساری کی ساری آئے گی یہاں پر, اور اس صورتحال میں آپ کی پوری نماز کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی. یہ حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں, صحیح مسلم کی ہیں, اور جو حدیثیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ کتب ستہ کی ہیں, مستند ہیں, اور یہی نماز کا صحیح طریقہ ہے. اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر نماز پڑھتا تھا تو اس کی نماز اب تک جو پڑھ رہا تھا تو شاید دلیل کے بغیر تھی یا نص صحیح اس سے علم میں نہیں تھی. اب آ چکی ہے تو اپنی نماز کی اصلاح کر لینا ضروری ہے. مستند کا مطلب یہ ہوتا ہے صحیح سند کے ساتھ. مسائل لکھیں گے؟ لکھیں. حدیث نمبر ہے 80. جی, نص کا مطلب ہوتا ہے دلیل. دلیل سنن نسائی کی ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں, آپ حیران ہوں گے. ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, یہ بعض میں غالباً حذیفہ بن یمان, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. ان سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ آپ کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے 40 سال سے تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ایک نماز بھی نہیں پڑھی, اگر تمہارا انتقال ہو جاتا اسی حالت میں تو یہ انتقال شریعت سے ہٹ کر ہوتا, نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہوتا. تو اکثر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری نمازیں حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں. بغیر دلیل کے سنی سنائی ہماری نمازیں ہوتی ہیں. کیا ہمیں کبھی تسلی ہوئی, دل کے اندر یہ اطمینان ہوا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہے اور میرے پاس یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, اور یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, یہ حدیث یہ دلیل بالکل مضبوط ہے. تسلی کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے تو ظاہر اس نماز کا سرور ہی اپنا ہوتا ہے. اور جو دیکھا دیکھی سب ایسے نماز پڑھ رہے ہیں لہذا میں بھی ویسے پڑھوں گا, تو اس نماز کی وہ حیثیت نہیں ہوتی, اس نماز میں وہ جان نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. چلیں جو مسائل میں نے آپ کو لکھوانے ہیں تو وہ لکھیں. پہلا مسئلہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے. تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے. چلے ایک پر تو عمل کر لیں جب تک. وہ آپ نے اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو کلائی پر رکھنا ہے, ایسے ایسے, اس کو کہتے ہیں دوسرا طریقہ. اچھا یہ مسئلہ بھی جاری ہے, اس مسئلے کے ساتھ آگے لکھیں اس کے کہنے سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے. اس کے کہنے سے نماز میں
وہ تمام باتیں اور کام، وہ تمام باتیں اور کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز کے منافی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریمہ مطلب حرام ہونا. تو اس میں یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. یہاں میں نے ایک بات ضرور ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ شروع اسلام کے اندر نماز کے اندر بقدر ضرورت کلام جائز تھا. ابتدا اسلام میں جب تک یہ آیت نہیں اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. آپ مجھے پڑھانے دیں. اچھا، جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد وہ کلام بھی حرام ہو گیا. ویسے ضرورت کے بقدر کلام کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری نا سورہ بقرہ کی قوموا للہ قانتین، کلام حرام ہو گیا. اب آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہماری نمازوں میں ظاہری باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن باطنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری توجہ ادھر ادھر، دائیں بائیں، خیالات، تصورات، سوچ و بچار میں گزر جاتی ہے اور پوری نماز ایسے ہی مکمل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس نماز کے اندر آپ کا دل مشغول اور مصروف ہو، نماز سے ہٹ کر کسی اور چیز میں آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوں، جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کی نماز کے اجر کو ختم کر دیتی ہیں. نماز کے اندر جب خشوع خضوع اور سکون ختم ہوا تو اس نماز کی لذت کبھی محسوس نہیں ہو سکتی. ہماری نمازوں میں سرور اسی لیے نہیں ہے، اطمینان اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہماری توجہ دائیں اور بائیں ہوتی ہے اور اپنے دل سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہ شروع میں حدیث پڑھی تھی جس میں وضو کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. کیا فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی؟ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت بیان ہوئی تھی؟ نماز کے منافی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر نماز کے منافی قول کا مطلب یہ ہے، آپ نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے فون آیا اور آپ نے کہا کہ میں نماز کے بعد بات کرتا ہوں، تو آپ نے یہ جو بات کی کیا کی ہے؟ نماز کے منافی بات کی ہے. نماز کے منافی، نماز کے خلاف کام کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر دیکھنے لگ جائیں، ادھر دیکھنے لگ جائیں، یہ والی چیزیں. شیخ میں نے کہیں سنا ہے کہ اگر نماز کے دوران کھجلی یا خارش کرنا مطلب گناہ کبیرہ میں آتا ہے. نہیں، گناہ کبیرہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ نماز کے خشوع کے منافی ہے. جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، تو یہ حرکات نماز کے خشوع کے منافی ہیں. نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہیں جو مطلوب ہے. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ مجھے بتائیں، وہ آپ کو یاد شاید نہیں ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 تحیۃ الوضو رکعت پڑھی، اس کے زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، صرف وضو اور 2 رکعت کی وجہ سے. یہ جو ہے اس میں ایک شرط ذکر ہوئی اس فضیلت کی کہ آپ کی سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بنیادی شرط ہے. کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کیا وہ شرط کون سی ہے؟ آپ کیا ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں ہے، تو آپ فترہ اولا کی باتیں پوچھ رہے ہیں. اس میں شرط یہ لا یحدث فیہما نفسا، ان دونوں رکعات میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یہ شرط ہے. وضو کے بعد 2 رکعات کی یہ فضیلت مشروط ہے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کرے.
یعنی پوری توجہ نماز کی طرف ہو. دل میں باتیں کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ حساب کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی. بات سنیں، یہ دروازہ بند کر دیں. اگلا مسئلہ لکھیں. رکوع کے دوران اپنی کمر اور سر کو سیدھا رکھا جائے. نہ سر کو اوپر اٹھایا جائے نہ نیچے کیا جائے. اور نگاہیں سجدے والی جگہ پر ہوں. اور نگاہیں سجدے والی جگہ پر ہوں. بے خشوع خضوع جو ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی توجہ جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں الحمدللہ کا معنی کیا ہے تو آپ کی توجہ کبھی بھی نہیں رہ سکتی. اس لیے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. پوری نماز کا جو پڑھیں تب ترجمہ ہو. اور دوسرا جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کے کان تک پہنچے بات اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. پھر آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں جائے گی، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی. جب آپ منہ بند کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو پھر دنیا جہاں کے سارے خیالات آپ کے دل میں آئیں گے. شیخ ایک بات میں نے سنی تھی کہ اگر آپ جب رکوع کر رہے ہوں تو آپ کی نظریں آپ کے الٹے پاؤں کے جو انگوٹھا ہوتا ہے اس پہ ہو اور یہ ہم سوچیں کہ یہاں سے روح نکلے گی، تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ غلط ہے بالکل. ایسے ہی خواہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھی پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھنا ہے، تو بالکل نہیں. حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں. حدیث میں صرف سجدے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. جی آگے ہے نماز کے دوران تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. نماز کے تمام ارکان میں اطمینان اختیار کرنا واجب ہے. یعنی کسی بھی ارکان کون سے ہیں نماز کے؟ اس کو بھی لکھ لیں اگلے مسئلے میں. نماز کے 4 بنیادی ارکان ہیں: قیام، رکوع، سجدہ اور آخری تشہد. ان میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی. ان میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی. جی جی بالکل بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھاؤں گا.
पहला है क़याम, खड़ा होना। इसके बाद लिखें अगला मसला, हर 2 रकत के बाद तशहुद जरूरी है। हर 2 रकात के बाद तशहुद जरूरी है। अगला मसला है तशहुद के दौरान नहीं, वितर तो यहाँ फर्ज नमाज की बात हो रही है, और सुन्नत का भी हुक्म यही है। अलबत्ता जो वितर है, वितर तो एक मुस्तस्ना चीज है, उसमें तो खास तौर पर यह कहा गया है कि मगरिब की तरह नहीं पढ़ना। वितर पढ़ने के 2 तरीके हैं, वो इंशाल्लाह वितर के बयान में आपके सामने रखेंगे। अगला मसला, अच्छा क्या लिख रहे थे आप? तशहुद के दौरान, तशहुद के दौरान बायां पांव बिछाया जाएगा। तशहुद का मतलब होता है हर 2 रकत के बाद जब हम बैठकर पढ़ते हैं ना, तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, उसको तशहुद कहते हैं। तशहुद के दौरान बायां पांव बिछाया जाएगा और दायां खड़ा रखा जाएगा। बाएं पांव को बिछाया जाएगा, उसके ऊपर बैठा जाएगा, और दाएं पांव को खड़ा किया जाएगा, और उंगलियां किबले की तरफ होंगी। बायां पांव बिछाया जाएगा और दायां खड़ा किया जाएगा, और उंगलियां किबले की तरफ होंगी। नहीं, यह है पहला तशहुद, उसका बयान है। अब आगे लिख लें तो उसमें उसको भी लिखवा लेता हूं। जिस पांव को आपने खड़ा किया है ना, इसकी उंगलियां किबले की तरफ होंगी। अगला मसला लिखें, आखिरी तशहुद में दाएं पांव को खड़ा किया जाएगा, दाएं पांव को खड़ा किया जाएगा, और बाएं पांव को दाईं टांग से बाहर निकाला जाएगा। अपने बाएं पांव को दाईं टांग से बाहर निकाला जाएगा और अपने वजूद को जमीन पर रखा जाएगा। अपने वजूद को, अपने जिस्म को जमीन पर टेक दी जाएगी। जी जी, ये है तरीका, इसको कहते हैं तवर्रुक। ये आखिरी तशहुद की कैफियत है, पहले की नहीं, आखिरी में इस तरह बैठना है, मर्द और औरत दोनों के लिए। इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। ये जो कैफियत है, आखिरी तशहुद चूंकि लंबा होता है, इस लंबे तशहुद में अपने पांव पर बैठना, दाएं पांव को खड़ा करना मुश्किल होता है। इसलिए हम दाएं पांव को खड़ा करेंगे और बाएं पांव को जो है वो दाएं पांव के नीचे से निकाल लेंगे और जमीन पर अपने जिस्म को रखेंगे। इसमें तो कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होता, ये तो सबसे इजी है। इसकी दलील आगे आ रही है, इस पर आप ब्रैकेट में लिख दें इसको, इसके दलील आगे आ रही है। अगला मसला लिखें, तशहुद के दौरान
शैतान और दरिंदों की तरह बैठना मना है। तशहुद के दौरान शैतान और दरिंदों की तरह बैठना मना है। मैंने बताया था आपको कि शैतान कैसे बैठता है या दरिंदे कैसे बैठते हैं। बिल्कुल, दोनों पांवों को इस तरह बिछा दें कि उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हों, पांव इस तरह बिछा दें, उल्टा पांव बिछा दें आप। और उसके बाद जो है आपके जो आपका वजूद है वो दोनों पांव के बीच में हो। एक तो तरीका ये है। और दूसरा एड़ियों पर बैठना। अपने दोनों पांव को खड़ा कर लिया जाए और एड़ियों के ऊपर बैठा जाए, ये भी गलत है। ये दो तरीके मैंने बताए, शैतान और दरिंदों की तरह। जी जी, अदिल्ला होता है, दलील की जमा अदिल्ला। तशहुद में उंगलियां कैसे होंगी? अच्छा हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। अब मैं तशहुद में बैठने की कैफियत आपको बता देता हूं। बैठने का तरीका ये होगा कि अगर पहला तशहुद है तो आपने बैठना है बाएं पांव के ऊपर, अपने वजूद को बाएं पांव के ऊपर रखना है, दायां आपका खड़ा होगा और दाएं पांव की उंगलियां किबले की तरफ होंगी और आपका हाथ जो उल्टा हाथ है आपका लेफ्ट वाला, उसका कुछ हिस्सा आपकी रान पर होगा और कुछ आपका, नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा? फिर आंखें बंद करके थोड़ी नजर आता है। जी जी, तो ये जो हमारा जो लेफ्ट का हिस्सा है इसमें हमने कैसे बैठना है, इसको देखें कि आप अपना आधा हाथ वो रान पर होगा और उंगलियां जो है आपकी घुटने पर होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये देखें, अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये ब्लैक जो है ये मेरा मेरा मेरी रान है ये, और ये घुटना है। जब हाथ रखूंगा मैं इस तरह रखूंगा ऐसे। ठीक है, अब देखें आधा हिस्सा मेरी रान पर है और आधा जो है घुटने के ऊपर है, नीचे की तरफ होगा। और जो मेरा दायां हाथ है उसको तीन तरीके से रख सकता हूं मैं, तीन तरीके से। नंबर एक, आपने सारी उंगलियां फोल्ड कर लेनी है इस तरह, सारी उंगलियां फोल्ड हैं आपकी, सिर्फ आपने तशहुद वाली जो सबाबा उंगली है इसको आपने उठाकर रखना है ऐसे। दूसरा तरीका यह कि दो उंगलियां फोल्ड करें आप ऐसे और हल्का बनाएं यूं। दो उंगलियां आपने फोल्ड की है और हल्का बना दिया आपने, और उसके बाद आपने इसको यूं करना है। ठीक है, ऐसे। तीसरा तरीका यह है, आप अंगूठे को बीच में ले लें ऐसे और यूं इशारा करना। आपने जब भी बैठना है तो ऐसे ही बैठना है, अपने हाथ को यूं रखें, यूं रखें, यूं रखें या यूं रखें। यूं नहीं रखना, दाएं हाथ को बैठते वक्त यूं नहीं रखना आपने। ठीक है, जी हवा में होगी, उसको आपने उठाकर रखना है। एक हदीस में आता है कि उसको किबले की तरफ रखना है आपने। और तशाहुद में जब बैठेंगे इसको उठाकर रखना है, एक दफा इशारा कर लें उठाकर, और उसके बाद इसको उठाकर रखना है आपने, हल्की सी झुकी हुई हो और आपकी नजर उंगली पर होनी चाहिए। तशाहुद एक बार पढ़ा जाता है। अच्छा, अब रही बात इसको हिलाते रहना है या एक दफा हिलाना है, इसको कहते हैं इशारा। यह इशारा, और यह क्या हो रहा है, इसको कहते हैं हरकत। इसको कहते हैं हरकत। हदीस में दोनों तरह के अल्फाज मौजूद हैं। नबी इस्लाम हरकत भी करते थे,
دعا کرتے رہتے اور یہ حرکت کرتے رہتے, اور ایک میں آتا ہے کہ آپ صرف اشارہ کرتے. یعنی اکثر عمل اشارے کا ہونا چاہیے, اٹھا کر جھکا دیں اس کو, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار آپ حرکت بھی کر سکتے ہیں. دونوں عمل ثابت ہیں, دونوں طرح کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, انگلی ہلاتے بھی رہ سکتے ہیں اور انگلی کو اشارہ کر کے چھوڑ بھی دیں. اچھا, اس کے بعد ہے آخری مسئلہ لکھ لیں, نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کیا جائے گا. انگلی کون سی والی اٹھانی ہے؟ دائیں ہاتھ کی تشہد والی انگلی, یہ والی. اس کو سبابہ سباہا دونوں کہتے ہیں, سباہا یا سبابہ. شیخ ہمارے پاس یہ جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, جی جی, یہ کسی بڑی حدیث کا چھوٹا پارٹ ہے یا پھر یہ پوری حدیث ہی ہے؟ کیونکہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس میں سے جو ہم مسائل میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ساری ورڈ ٹو ورڈ چیزیں ان حدیثوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے نا. جی جی. اچھا, اس میں کہیں روایات کا اختصار ہے, کہیں مکمل روایت ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو قصہ بیان کیا ہے, اس میں مزید تفصیل دیگر روایات میں موجود ہے. جی میں نے بتا دیا, اشارہ کیا جائے گا, حرکت بھی کر سکتے ہیں. تو نماز میں ہم سلام پھیرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے جلسے میں رکھنا ہے. جب تک جلسہ ہے تو آپ نے اسی طرح ہی رکھنا ہے. تو پورا جملہ ہی کہا جائے گا. چلیں آگے پڑھتے ہیں, کافی مسائل ہو گئے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے, مزید تفصیلات اس کی آ رہی ہیں, مزید تفصیلات, اس لیے ان تفصیلات کو توجہ سے سننا ہے. اور یاد رہے کہ یہ حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہے, جن کی صحت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے. جو مسلمان ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث پر اتفاق کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھایا کرتے تھے, یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو, حذو منکبیہ کندھوں کے برابر, منکب کندھے کو کہتے ہیں, دونوں کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے. اذا افتتح الصلاۃ, جب نماز کی ابتدا کرتے, جب نماز کا آغاز کرتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ, اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ, اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. 3 مقامات ہو گئے. جب نماز کی ابتدا کرتے, رکوع کے لیے جاتے تو ہاتھ اٹھاتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے. آگے جا کر حدیث آئے گی جس میں آتا ہے نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے. تو نماز میں رفع الیدین کے 4 مقامات ہیں. تکبیر تحریمہ, رکوع کی طرف, رکوع میں جانا, رکوع سے سر اٹھانا,
اور تیسری رکعت کا آغاز کرنا. ان 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں رفع الیدین کرتے رہے. اور یہ کان یرفعو آپ نے شاید پڑھی ہے ماضی کی، ماضی استمراری پڑھا ہے آپ نے؟ جی نہیں پڑھا. جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ماضی استمراری پڑھیں گے. جب فعل مضارع پر کانا آ جائے، فعل مضارع پر کانا آ جائے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ مستقل عمل ہوا ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل آ جائے جو یہ بتائے کہ ایسا مستقل نہیں ہوا. تو یہاں رہا کانا یرفعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. اور یہ ثبوت صحابہ اکرام سے موجود ہے، ملتا ہے. ستر بالکل 250 سے زائد احادیث ہیں رفع الیدین کی، اور 50 سے زائد بالاتفاق صحابہ اکرام سے رفع الیدین کی روایات مروی ہیں. کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ بت رکھتے تھے بغلوں میں، اس وجہ سے رفع الیدین کرتے تھے تاکہ بت گر جائے. سبحان اللہ. جو مسلمان ہوا ہے وہ بت رکھ کر آئے گا، یہ الزام ہے صحابہ پر، اور بے تکی، بے دلیل، بے سند بات ہے یہ. اچھا، ایک اور بات کہی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نماز میں سکون اختیار کرو، گھوڑے کے بدکے ہوئے گھوڑے کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو مت ہلاؤ. بدکے ہوئے جو شرارتی شریر گھوڑا ہوتا ہے اس کی دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو مت ہلاؤ. بتا رہے ہیں نماز میں رفع الیدین ختم نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رفع الیدین کیا، اس کے بعد صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ نے کیا، اور رفع الیدین قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا. ایک تو یہ بتایا جاتا نا بت رکھتے تھے، یہ تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے نا، یہ تو جہالت والی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مائی کا لال کوئی بھی دکھا نہیں سکتا. دوسری بات میں بتا رہا ہوں، ایک اور بات جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں سکون کرو، بھدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو مت ہلاؤ. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے گھوڑا دیکھا ہے کبھی؟ گھوڑا کیسے دم ہلاتا ہے؟ آپ بتائیں کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ اوپر سے نیچے یا رائٹ لیفٹ، دائیں اور بائیں ہوتا ہے؟ یوں. جانور جب بھی اپنے دم ہلاتا ہے تو یوں ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں ایسے ہے نا. تو اب صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث موجود ہے تشہد کے بیان میں، جہاں یہ ہے کہ صحابہ اکرام شروع اسلام میں جب سلام کیا کرتے تھے تو یوں کیا کرتا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس طرح کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا صحابہ اکرام سے فرمایا کہ نماز میں سکون کرو، یہ تو بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور صرف سر کو ہلا کر سلام کیا کرو. یہ صحیح مسلم کتاب التشہد کے اندر، یہ باب التشہد کے اندر یہ بیان ہے. ایسا انسان جو اس حدیث کو رفع الیدین نہ کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے، وہ جاہل ترین انسان ہے جو اس حدیث کو پیش کر کے کہتا ہے رفع الیدین نہ کرو. ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن مسعود، میں دلائل دے رہا ہوں ان کے جو رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھا کر دکھاتا ہوں. کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، ایک دفعہ رفع الیدین کیا، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے.
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد ہیں عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں یہ حدیث ابن مسعود ثابت ہی نہیں ہے، سند ہی صحیح نہیں ہے اس کی، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اور یہ حدیث صریح تو نہیں ہے، اس میں تو یہ لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائے یعنی پہلی دفعہ نبی الاسلام نے جب نماز شروع کی تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک دفعہ رفع الیدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا. ہر رکعت کے شروع کرتے وقت تو اللہ اکبر نہیں ہے نا، رفع الیدین نہیں ہے نا، صرف پہلی دفعہ ہے یا پھر تیسری دفعہ. ہر رکعت میں کھڑے ہو کر آپ نے رفع الیدین نہیں کرنا، ایک دفعہ ہی کرنا ہے. سند میں بھی کلام ہے. اس کے مقابلے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی، ابو سعید خدری کی، ابو حمید کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ اکرام سے ہے. یعنی 250 سے زائد احادیث، 50 سے زائد صحابہ اکرام سے مروی ہے رفع الیدین کرنا. علامہ سندھی حنفی ہیں، وہ سنن نسائی کی کتاب میں حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا تو اس کی بات غلط ہے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. 2 صحابی ایسے ہیں، ایک ہیں وائل بن حجر اور دوسرے ہیں مالک بن حویرث. یہ نبی الاسلام کی وفات والے سال مسلمان ہوئے ہیں، وفات والے سال، جس سال اللہ کے رسول وسلم کا انتقال ہوا ہے اس سال یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے آخری سال. یہ دلیل ہے رفع الیدین کسی بھی مرحلے پر وہ منسوخ نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا. اچھا عجیب اتفاق یہ ہے کہ جہاں پر رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے، ابھی تو الحمدللہ یہ عصبیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. علماء احناف میں جو معتدل ہیں، معتدل جن میں کوئی تعصب نہیں ہے، فرقہ بندی نہیں ہے، وہ اس حق کو قبول کر رہے ہیں کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی عبداللہ بن مسعود والی جو سندن ضعیف ہے. شیخ رفع الیدین اگر کسی نماز میں مطلب اگر کوئی نہیں کر رہا تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مطلب جیسے ہم کہیں گے یہ نماز خلاف سنت ہے. جس نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہم کہیں گے یہ نماز خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کی جاتی ہے. میں نے جو صحابہ بتائے ہیں، عمر، عبداللہ بن عمر، ابو حمید، ابو سعید خدری، ان سب سے مروی روایت ہے. بے شمار احادیث ہیں رفع الیدین کے تعلق سے، بے شمار. جو معتدل علماء احناف ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اور وتر کے اندر آپ نے دیکھا ہے رفع الیدین کرتے ہوئے، وتر کے اندر رفع الیدین کر رہے ہوتے، اور یہاں تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وتر کے اندر رفع الیدین کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہاں کہاں سے آ گیا؟ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کو بیان کر رہی ہیں، وہاں آپ اس کو ترک کر رہے ہیں. اور جہاں وتر کے اندر رفع الیدین ایک بار بھی ثابت نہیں ہے وہاں رفع الیدین کر رہے ہیں آپ. معتدل کا مطلب ہے جو فرقہ پسندی یا تقلید میں نہیں پڑھتے، جو دلیل کے اعتبار سے وہ بات کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے. جی جی جی، وہ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں نا. جی ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خلاف سنت ہے. وتر میں رفع الیدین ہے ہی نہیں. وتر میں رفع الیدین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب قنوت وتر آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت،
آپ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے رفع الیدین کریں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جائیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے. ساری نماز آج ہی سکھا دوں، آگے آئے گا نا. تو وطر پڑھنے کا طریقہ کیا؟ وطر اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی اور سورت پڑھیں، اور ہاتھ آپ کے باندھے ہوئے ہیں اور آپ دعا شروع کر دیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. رفع الیدین کیے بغیر، رکوع میں جائے بغیر، اصل مقام یہی ہے. اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کے بعد اٹھیں، اور پھر آپ تشہد اور سلام. دوسرا طریقہ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اصل یہ ہے کہ آپ قبل رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھیں، اور بعد رکوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قبل رکوع ہو اور ہاتھ اٹھائے بغیر ہو. ہاتھ اٹھانے کا بعض صحابہ سے کوئی جواز پیش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی مستند کوئی اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو. اور ایک بدعت نماز میں پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دعائے وطر پڑھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. نماز کے اندر چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے. وہ جو عام رکعت میں وطر ہے رفع الیدین وہ تو ہے ہی ہے نا. جو عام نماز میں رفع الیدین ہے وہ وطر میں بھی ہے، لیکن اسپیشل وطر میں اس سے ہٹ کر دعا کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کہ عبداللہ بن مسعود نے جو یہ روایت عبداللہ بن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رفع الیدین نہ کرنے کے تعلق سے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، یعنی صحیح سند سے نہیں ہے. عام جو نماز سے ہٹ کر بھلے آپ چہرے پر پھیر لیں، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو چہرے پر پھیر لیں. ہاں آپ جیب میں ڈال لیں اس کو اگر اس میں کوئی چیز آ گئی ہے. باقی نماز کے اندر، نماز سے خارج ہے تو آپ چہرے پر پھیر لیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر یہ جائز نہیں ہے. نماز کے اندر کوئی بھی عمل، کوئی بھی حرکت وہ بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے آپ. وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. چلیں اس کے مسائل انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے، تو اسی پر اختتام کرتے ہیں. یہ 2 لفظ رہ گئے، یہ پڑھ لیں. وقال سمی اللہ لمن حمدہ، جب آپ کھڑے ہوتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد. وکان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدے میں نبی اسلام رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. نہیں، فطر کی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں رفع الیدین نہیں ہے، وہ تشہد کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو ہے. اور وطر میں دوسری رکعت میں تشہد نہیں ہوتا. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع الیدین کا ثبوت ہے، مستقل رفع الیدین کا ثبوت ہے، اور رفع الیدین کے مقامات آ گئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور ایک حدیث میں آ رہا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بتا دیا وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. ایک وطر پڑھ سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے. شیخ نماز کے دوران اگر کسی بچے کو بچہ اگر رو رہا ہو تو اٹھا سکتے ہیں، وہ بالکل اٹھا جائز ہے؟ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرض نماز جماعت کے اندر اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر آپ نے پڑھائی تھی. پھیر سکتے ہیں، وہ ایک خارجی عمل ہے تو اس میں چہرے پر پھیر بھی لیں تو اس میں کوئی، جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اگرچہ اس میں کلام بھی ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہتر وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کو پڑھنا چاہیے. رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا اس کو کہتے ہیں.
شیخ ایک سوال مجھے جی آپ جی سے پوچھنا ہے. جی جی میں نے جن مدرسوں سے آج تک پڑھا ہے وہ سارے جو ہیں وہ حنفی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں. تو اور مطلب وہاں ان کے جو علماء کرام ہیں مطلب میل فیمیل